بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اس. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فرجع. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی. خلق لکم ما فی السماوات والارض، قرآن مجید میں. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا تھا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے. یہ منزل یاد ہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے. اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک. اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت کے ساتھ. ہماری حیات دنیاوی کا ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے ہیں. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، دور سے محشر میں ہے. بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عمل.
ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ۔ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں گھومنے لگا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام کو رحمانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو درویش بدشلوق بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، واریر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے، روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی، پوچھا ہی کیا حال بنا رہا ہے؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سے، ظاہر بات ہے مسلمان بیوی اور اس کے لیے وہ سگھار کرے، شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، اس سے غرض ہی نہیں۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نماز بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ تو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا، 1 دن صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت۔ اسی طرح 3 حضرات سراسر رحمت آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا، ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر،
اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ میں سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا ہوں، دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں یہ کہا تھا۔ واللہ، خدا کی قسم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، نوافل روزے رکھتا بھی ہوں، لازم میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے اس ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں۔